رب سے جنت مانگے، اس سے عالی بہشت مانگے، عزت مانگے، شوکت مانگے، دو جہاں میں رفعت مانگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم إلى آخره، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد كلماتك وبارك وسلم۔ رمضان المبارک اپنی تمام رہنائیوں اور اپنی برکات کے ساتھ اب گزرنے کو ہے، ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بعد من ادرک رمضان، کہ وہ برباد ہو، ہلاک ہو، وہ تباہ ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروا لیا۔ اب ہم اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے، اور وہ جو 20 دن ہم سے 22-21 دن گزرے ہیں، اس کو رکھے کہ آیا ہماری مغفرت، ہم نے وہ اعمال کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری مغفرت کر دی گئی ہو۔ اگر یہ ہم نے وہ مجاہدہ کیا، مشقتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، روزے کی تکلیفیں، تراویح کی تکلیفیں، ہم قرآن رات میں جاگ جاگ کر قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، ہم تو بہت اچھی بات ہے، خوشخبری قبول کرنی چاہیے۔ کس طرح کی خوشخبری؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تم جانتے ہو قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک کون لوگ ہوں گے؟ صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہی بتا دیجئے اور ہم پر کرم فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن والے ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ قرآن والے۔ قرآن والے سے مطلب حفاظ کرام ہے، یا پھر تلاوت کرنے والے جو عام قاری ہوتے ہیں، دیکھ کر کے پڑھنے والے، سبھی اس میں شامل ہیں، بشرطے کہ اس کے اندر وہ عمل بھی پایا جاتا ہو۔ قاری قرآن بھی ہو، عامل قرآن بھی ہو، عالم قرآن بھی ہو، اور حامل قرآن بھی ہو۔ خلاصہ یہ کہ حامل قرآن ہو۔ حامل قرآن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ حامل القرآن حامل رایت الاسلام، کہ قرآن کو اٹھانے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، یہ کون ہے؟ حامل رایت الاسلام، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے، اسلام کے علم بردار ہیں، یعنی بلند، اسلام کو بلندی عطا کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ کون؟ حامل قرآن، جنہوں نے قرآن کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، اس کو لوگوں کو سکھلایا، خود بھی سیکھا، اس پر عمل کر کے لوگوں کو یہ بتلایا، تو یہ لوگ اسلام کے علم کو، جھنڈے کو بلند کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکرمہ اکرم اللہ، کہ جس نے قرآن کے پڑھنے والے کا اکرام کیا، اس کی تعظیم کی، اس کی توقیر کی، اس کی عزت کی، تو گویا کہ اس نے اللہ کی عزت کی، اللہ کا احترام کیا، اللہ کی تعظیم کی اس نے۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے ومن اہانہ فعلیہ لعنت اللہ، کہ اور جس نے قرآن کے پڑھنے والوں کی، چاہے وہ دیکھ کر کے ہی پڑھتا ہو اور اس پر عمل کر رہا ہو، یا پھر حفاظ کرام بھی مراد ہے اس سے، اگر اس کی کوئی توہین کرے تو اللہ کی اس پر لعنت ہو، اس کی پھٹکار ہو۔ تو خیر ہم یہ بتا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ خوش نصیب اللہ کے نزدیک یا پسندیدہ کون ہے قیامت کے دن؟ تو آپ صحابہ نے پوچھا آپ ہی بتلا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ حشر کے دن پکارے جائیں گے، بلائے جائیں گے کہ قرآن پر عمل کرنے والے کون لوگ ہیں، قرآن کو یاد کرنے والے کون لوگ ہیں۔ تو جتنے لوگ ہوں گے قرآن کو یاد کرنے والے، پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، سب باہر نکل کے آئیں گے۔ یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو بولیں گے کہ آپ آواز لگائیے تمام لوگوں میں کہ جو جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن یاد کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بولیے آنے کو باہر۔ جب یہ لوگ باہر آئیں گے تو ان کی بہت بڑی لائنیں لگی رہیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر یہ پورا سما دیکھ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام، جو آپ 22ویں پارے کی تفسیر میں سنے ہیں، داؤد علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور پھر ان کو اجازت ہوگی تو داؤد علیہ السلام پڑھنا شروع کریں گے۔ تو جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن یاد کرنے والے ہیں، ان سے بھی کہا جائے گا تم بھی پڑھو۔ وہ اتنا ہی پڑھے گا جتنا اللہ نے اس کو الہام کیا ہوگا، یاد دلایا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے پڑھتے جاؤ، سناتے جاؤ تم۔ ہر کوئی جو جتنا یاد کیا ہوا ہوگا وہ سناتے جائے گا۔ کس کے سامنے؟ پوری مخلوق کے سامنے، ازل سے لے کر ابد تک جتنے لوگ آئے ہیں سارے کے سارے وہاں پر جمع ہیں، ان کے سامنے ان کی بطور اکرام ان سے قرآن سنوایا جائے گا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جانتے ہو کہ تم لوگوں کی عزت اور تکریم دنیا میں کن لوگوں نے کیا ہے؟ تو کہیں گے ہم تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کس نے ہماری عزت افزائی کی ہے، کس نے ہماری تعظیم کی ہے، کس نے ہمارے ساتھ بھلائی کیا ہے۔ بولیں گے تم جن جن کو پہچانتے ہو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا ہے، سبوں کو لے کر کے تم جنت میں چلے جاؤ۔ بہت بڑی خوشخبری ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ حافظ و قرآن کے تعلق سے کہ وہ اپنے 10 خاندان کے 10 افراد کو، ایسے افراد کو وہ جن پر جہنم واجب ہے، ان کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن ایک روایت میں آیا ہوا ہے کہ حافظ قرآن کہ اگر کوئی تکریم کر دیتا ہے، عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اگر کچھ خلاف تواضع کا لفظ آیا ہوا ہے، کوئی تواضع کر دیتا ہے اس کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو حافظ قرآن ہے اس کے سینے میں جتنے قرآن کریم کے جتنے الفاظ نہیں حروف ہیں، جتنے حروف ہیں، ہر حروف کے بدلے 10 نیکیاں دیتا ہے اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے حروف کے تعلق سے، ورڈز کے تعلق سے مختلف ہے۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ تقریباً 3,07,400 آیت حروف ہے قرآن کے اندر ہیں، لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 3,40,700 ہے، یعنی حروف۔ یعنی اگر کوئی تھوڑی تواضع کر دیتا ہے تو ایک حروف کے بدلے 10 نیکیاں اس کو مل جاتی ہے اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو 3,40,000 کو آپ خود سے آپ وہ دے دیجئے کہ کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ خیر یہ قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے سبوں کو یہ حاصل ہے کہ جو قرآن، تو اس مہینے میں ہم دیکھنا چاہیے، یہاں سے بات نکلی تھی کہ ہم نے کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں، ہم نے کتنا قرآن کا جو اللہ کا کلام ہے اس کی تلاوت کی ہے، کیونکہ آخرت میں یہی ہم کو کام آنے والی چیز ہے۔ یہ رمضان جو ہمیں اسی بات کی ترغیب دیتا ہے۔ رمضان کا سبق کیا ہے؟
رمضان کا سبق یہی ہے کہ جیسے جس طرح سے ہم بھوکے رہتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کو چھوڑتے نہیں ہیں، تلاوت میں اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں، دیگر ضروریات بھی منہ کھولے ہوئے اور پیر پسارے ہوئے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ دوسری ضروریات بھی ہوتی ہیں، بولتے ہیں نہیں پہلے میں نماز پڑھ لوں، پہلے میں تراویح پڑھ لوں، اس کے بعد میں دوسرے کام کروں گا۔ یہ اور پھر ہم بھوکے رہتے ہیں۔ اس میں ہمیں سبق مل رہا ہے کہ حالات چاہے کسی قدر ناگفتہ ہو جائیں، نامساعد حالات ہو جائیں، آپ دل جمعی کے ساتھ اپنی عزم مصمم کر لیں تو وہ کام آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر عام دنوں میں بھی یہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، رات اس کی تفصیل گزری ہے کہ دوسروں کا احساس کرنا، بھوکے رہ کر کے ہم ایک مہینے میں یہ تو احساس کر ہی سکتے ہیں کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، مال و دولت نہیں، وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہوں گے، اس کا احساس ہے۔ پھر ہم بھوکے پیاسے کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ ہمیں بھوکا رہنا پڑ جائے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک مہینہ رکھ دیا ہے کہ تم ذرا بھوکے رہ کر بھی دیکھو کہ کبھی ایسے حالات آ جائیں تو تم بھوکے بھی رہ سکو۔ پھر اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے تعلق سے بہت زیادہ ثواب رکھا ہے، تو اس مہینے میں خرچ، اور صرف اسی مہینے میں نہیں بلکہ بقیہ ایام میں اکابر نے لکھا ہے کہ کوئی چاہتا ہے کہ سال بھر وہ خوشگوار رہے، اس کے سارے معمولات، اس کے جو نظام الاوقات شیڈیول ہے وہ بالکل جس طرح سے انہوں نے بنایا ہے وہ اسی طرح سے وہ اس پر رہے، تو وہ رمضان کا نظام الاوقات بنا لے، شیڈیول بنا لے۔ اگر رمضان کے اندر اس نے عبادتوں کو سمیٹ لیا، قرآن کی تلاوت کو سمیٹ لیا، تراویح کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیا، یا دیگر عبادات کے لیے، تہجد کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کو نیکیوں کی توفیق دے گا، اس کے دوسرے کام کو بھی سمیٹ دے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو بقیہ ایام ہیں کہ آیا ہماری مغفرت ہوئی یا نہیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، اور بددعا کس نے کی ہے؟ جبریل امین نے، کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے، اس کی مغفرت اور اپنی مغفرت نہ کرا لی ہو، اور اس پر سردار انبیاء نے، محبوب رب العالمین نے آمین کہا ہے، تو اس کے قبولیت میں کوئی تردد نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے اگر کہیں بھول چوک ہوئی ہے تو جو 8 دن ہیں، گویا کہ 8 دن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو 30 جو ہے 30 چیک بک دیے تھے، چیک کہ تم جو ہے بھر لو، جتنا بھرنا ہے اماؤنٹ بھر لو۔ اس میں سے ہم نے 21 کو کسی نے فل کیا ہوگا، کسی نے بہت کم بھرا ہوگا، کسی نے کچھ بھرا ہوگا، کسی نے کچھ بھرا ہوگا، کسی نے خالی ہی بھیج دیا ہوگا۔ اب ہمارے پاس 8 چیک باقی ہے، ہم چاہیں تو اس کو چاہے لاکھوں اور کروڑوں میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے ہاتھ میں دینا کا بھر لو بھائی، خود سے بھر لو۔ کہ دوسری قومیں جو تھیں یا دوسری امت کے لوگ تھے، وہ ہزار سال زندہ رہتے تو عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں ایسے مہینے دے کر کے ان پر فضیلت دی، فوقیت دی ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ حضرات جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ تو ہیں ہی خوش نصیب، وہ اپنا چیک تو بھر ہی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ خاصی رقم وہ جمع کر رہے ہیں اپنے چیک کے اندر۔ لیکن جو حضرات اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں، کوشش کریں دن میں اگر کام ہے، ڈیوٹی ہے، تو رات میں مسجد میں آ کر کے گزارے، رات کا اعتکاف کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر رات کا اعتکاف کر لیں۔ پھر رات جو حضرات ہماری مسجد میں ماشاءاللہ 5 لوگ اعتکاف کرے ہوئے ہیں، سنت اعتکاف، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتکاف کو، ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ کہ یہ جو ہے نا عشاق لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے در پر نہیں بلاتا، ہر ایک کو نہیں بلاتا، ہر ایک کو فارغ نہیں کرتا، چاہتا ہر کوئی ہے کہ ہم بھی وقت گزاریں، لیکن توفیق اسے ہی ملتی ہے جن کو اللہ اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس طرح سے جس طرح سے رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا بڑے بڑے سیٹوں کے دروازے بند رہتے ہیں تو فقراء اور مساکین باہر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں کہ دروازہ کھلے گا، دھڑ سے ہم گھس کے لینا شروع کر دیں گے۔ یہ دروازہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، یہ دروازہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ تو ہم
کوشش کریں کہ اس دروازے سے جتنا چاہیں اتنا ہم اپنے چیک کے اندر بھر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کر دے گا۔ اسی طرح سے اور ایک بات ہے کہ جو حضرات یہاں پر اعتکاف کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری مسجد نئی نہیں ہے تو ہم نے اتنا اچھا ان کے لیے انتظام نہیں کیا جتنا ہم سے ہو سکا ہے، کوشش کی ہے، لیکن دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے کہ ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ وہ اللہ کے گھر کی صاف صفائی یعنی صاف رکھا کرے، ان طہرا بیتی میرے گھر کو صاف رکھا کرے، کس کے لیے؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، یعنی اب یہاں یہ تو طواف تو ہے نہیں، تو آنے جانے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ گویا کہ اس آیت کے اندر جو اعتکاف کرنے والے ہیں ان کی خدمت کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کس کو؟ اپنے دو عظیم پیغمبر کو۔ اگر ہم سے آپ سے ہوتا ہے تو ان 5 لوگوں کی آپ کسی دن سحری کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، 5 لوگوں، ہم تو ایسے ہی 10-12 لوگ ماشاءاللہ، یہ لسٹ آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے سارے حضرات نے پورا مہینہ کھلایا ہماری مسجد میں، روزے داروں کو اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر ہم یہ نیکی کے کام کر لیتے ہیں، اپنے چیک کو بھر لیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے جو آخر میں عید یا وعید، اگر ہماری بخشش ہو جاتی ہے، ہم نیکی کما لیتے ہیں اور زیادہ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے عید ہوگی، اور اگر ہم سے کہیں غفلت ہوئی ہے تو اللہ نہ کرے یہ عید ہمارے لیے وعید ثابت ہوگی۔ وعید کس کو بولتے ہیں؟ سزا کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عید کو عید بنائے، خوشی کا جو ہے بہانہ بنائے، اور خوشیاں عنایت فرمائے، اور وعید سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔